درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول نبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن اور انتہائی معزز و مکرم حاضرین و سامعین، ٹھیک تھا پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام درس عرفان القرآن بسلسلہ استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ صفر المظفر اس کا اختتام ہو رہا ہے اور آگے ماہ ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا مہینہ، اس کی آمد ہے۔ ربیع الاول کی نسبت ہے ولادت مصطفیٰ سے، اور اس ماہ صفر کی نسبت ہے حضور کی امت کے اولیاء سے۔ آقا علیہ السلام کی امت کے بولیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا اشرف احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یوم وصال اور یوم عرس اسی ماہ سفر میں حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے نہ صرف پنجاب کی، نہ صرف پاکستان کی، بلکہ پورے ہند کی پہچان ہے، آپ کا یوم وصال اور عرس مبارک بھی اسی ماہ سفر میں۔ پھر شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کا یوم وصال اور یوم عرس بھی اسی ماہ سفر میں ہے۔ اس ماہ سفر کی نسبت آقا کی امت کے جلیل القدر اولیاء سے ہے، اور ربیع الاول کی نسبت ولادت مصطفیٰ سے ہے۔ اور آج کا ہمارا جو اجتماع ہے وہ کوئی محض جلسہ نہیں، بلکہ اس کا عنوان ہے درس عرفان القرآن۔ لہذا اس اجتماع میں آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہے قرآن اور ذکر انبیاء اور ذکر اولیاء۔ ذکر انبیاء اور ذکر اولیاء، اور پھر سب اذکار سے بڑا ذکر ذکر مصطفیٰ۔ اب حاضرین محترم، آئیے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے اپنی اس آخری اور لاریب کتاب میں جہاں بہت سے احکام شریعت کو بیان کیا، انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے قوانین شریعت کو بیان کیا۔ نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج زکوٰۃ کے احکام ہیں، نکاح طلاق کے احکام ہیں، حلال حرام کے احکام ہیں، جائز ناجائز کے احکام ہیں۔ الغرض جہاں بہت سے احکام اس قرآن نے بیان کیے، وہیں اگر اس قرآن کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے پیار بھرے اور محبت بھرے انداز میں اپنے اسی قرآن میں اپنے انبیاء کا ذکر بھی کیا اور اپنے اولیاء کا ذکر بھی کیا۔ نبیوں کا ذکر یہ بھی قرآن کا مضمون ہے، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر یہ بھی قرآن کا مضمون ہے۔ بولیے کس کا مضمون ہے؟ اونچا بولیے، قرآن کا۔ آئیے، چونکہ پہلا مہینہ سفر ہے اور اگلا مہینہ ربیع الاول، اس کی نسبت اولیاء سے اور اس کی نسبت تاجدار انبیاء سے، لہذا سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات اپنے اولیاء کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ اپنے اولیاء کا ذکر بولیے، کیونکہ بعض اوقات جب آپ انبیاء کا، اولیاء کا، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کا، شانوں کا، فضائل کا، ان کے وجود کی برکات کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی عالی شان کرامات کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ تذکرے اور اس طرح بیٹھ کے اللہ والوں کی شان بیان کرنا اور ان کی کرامتوں کا اور ان کے وجود کی برکتوں کا ذکر کرنا، شاید یہ بر صغیر پاک و ہند کا کلچر ہے، اور یہ آج کے اس موجودہ دور کی کوئی نئی اختراع اور معاذ اللہ نئی کوئی بدعت ہے۔ اس کا شاید دین اور شریعت سے کوئی تعلق، اور اس کا قرآن میں شاید کوئی تصور نہیں۔ عام سادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہمیں تو نماز روزے کی بات کرنی چاہیے، حج زکوٰۃ کی، ساؤنڈ تھوڑی کم کر دیں، یہ گونج آ رہا ہے، احکام شریعت کی بات کرنی چاہیے، یہ ہم کیا کبھی تھوڑا سا بہتر کر دیں اس میں، کبھی ولیوں کا ذکر، کبھی نبیوں کا ذکر، کبھی بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر، کبھی گنج بخش علی اجویری کا ذکر،
کبھی غوث پاک کا ذکر، کبھی تاجدار کائنات کا ذکر، کبھی حضور کی ولادت کا ذکر. تو یہ سارے تذکرے کہیں ایسا تو نہیں، پہلے جہاں تھا نا بہت تھوڑا سا اوپر کر رہے ہیں. یہ سارے تذکرے کیا ان کا کوئی تصور قرآن میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ آئیے، انبیاء کا درجہ چونکہ بڑا ہے، انبیاء کا درجہ کیا ہے؟ بولیے، بڑا ہے، لہٰذا ان کی بات بعد میں کرتے ہیں. اولیاء کا درجہ نبیوں سے کم ہے، چھوٹا ہے. آئیے پہلے ان کی بات کریں. رب کائنات کے قرآن کو پڑھیں تو خالق کائنات نے اپنے قرآن کی کئی صورتیں اپنے اولیاء کی نسبتوں کو سامنے رکھ کر ان کی نسبت اور ان کے تعلق کے نام پر اللہ نے قرآن کی صورتیں نازل فرمائی. اپنی صورتیں کن کے نام پر؟ اولیاء کے نام. بولیے. آئیے اس وقت صرف 2 صورتوں کا آپ کو تعارف کروا دوں، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا کیا ہے، درس عرفان القرآن، تاکہ کچھ قرآن کی معرفت ملے کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو پہلی صورت جس کا تعارف کروا رہا ہوں قرآن مجید کی، وہ ہے سورہ کہف. کون سی صورت؟ کہف. معلوم ہے کہ کہف کا معنی کیا ہے؟ بولیے. کہف کا معنی کیا ہے؟ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہف کا معنی ہے غار. کیا معنی ہے؟ اونچا بولیے. میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، جب قرآن کے درس سے اٹھ کے جائیں، ابھی صرف علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں، جب اٹھ کے جائیں تو آپ سارے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کاف کا معنی غار ہے، تاکہ کوئی نہ کوئی یہ موٹی موٹی باتیں تو آپ کو یاد رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ بولیے. تو کہف کہتے ہیں غار کو. اب جب سورت کا نام رکھا سورہ کہف تو معنی کیا ہوا؟ غار والی سورت. کون سی سورت؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ باری تعالیٰ، میری طرف دھیان رکھیں، کوئی چھوڑ دیں بچوں کو، کوئی بات نہیں، ان کو اپنے مزاج کے مطابق رہنے دیں، بس شور شرابہ نہ کریں. تو بچے ہیں، ان کا کام ہے، کوئی دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کھیل کود بھی کرتے ہیں تو کرنے دیں ان کو، مگر میری طرف توجہ رکھیں کہ جب سورت کا نام ہو گیا سورہ کہف تو معنی کیا ہو گیا؟ غار والی سورت. اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مولا، یہ قرآن جو تو نے اتارا اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ہمیں کہنے والوں کہ نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، حج زکوٰۃ کی بات کرو، پہلے تو رب سے پوچھو کہ تمہیں سورت کا نام رکھنے کے لیے غار کے سوا اور کوئی نام نہیں ملا. یہ سورت کا نام، بولیے، غار کے نام پر سورت کا نام کیوں؟ آخر کچھ تو ہے نا اس غار میں. جی کوئی تو بات ہے نا کہ اس کے نام پر اللہ سورت کا نام رکھ رہا ہے. باری تعالیٰ کون سی غار؟ فرمایا اس کا مضمون پڑھو تمہیں خود خبر ہو جائے گی کہ یہ کوئی عام غار نہیں، یہ کوئی عام غار نہیں، وہ غار جس کی نسبت ہے اللہ کے ولیوں سے، ایسی غار کے جس میں اللہ کے اولیاء کچھ وقت کے لیے آ کر آرام فرما ہوئے، قیام فرما ہوئے. تو جس غار میں اللہ والوں نے آ کر ڈیرا لگا لیا، خالق کائنات نے فرمایا وہ عام غار نہیں، اتنی مقدس، اتنی اعلیٰ اور اتنی بابرکت غار ہو گئی کہ رب کائنات نے پورے قرآن کی سورت اس غار کے نام پر نازل فرمائی. تو غار کون سی جس غار کی نسبت کن سے ہو گئی؟ پھر اونچا بولیے، کن سے ہو گئی؟ اولیاء سے نسبت رکھنے والی غار. کون سے اولیاء؟
حضور کی امت کے؟ بولیے نہیں، سابقہ امتوں کے، بنی اسرائیل کے اولیاء، وہ چند نوجوان جن کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، وہ جتنے بھی تھے، مگر جب اپنے رب کی محبت میں نکلے، اللہ کے عشق میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی تلاش میں، ایک ظالم اور جابر شہنشاہ کی بستی کو چھوڑ کر جو اپنے ظلم اور جبر سے لوگوں کو فسق و فجور پر مجبور کرتا تھا، کفر پر مجبور کرتا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے کس کے لیے؟ بولیے اللہ کے لیے۔ گھر بار چھوڑا، اولاد چھوڑی، کاروبار چھوڑا، وطن چھوڑا، آرام چھوڑا، آسائش چھوڑی، جب سب کچھ چھوڑ کے نکلے، جنگل میں چلے، ویرانے میں چلے، خالق کائنات نے فرمایا میرے ولیو، میرے لاڈلو، میرے پیارو، تم نے میری خاطر سب کو چھوڑا ہے، آؤ میں تمہیں ایک غار میں سلا نہ دوں، تمہیں غار میں سلاتا ہوں، تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ وہ کھلی غار کے اندر جب داخل ہوئے اللہ کے اولیاء، اب ذرا رب کائنات کے قرآن کو پڑھیے کہ جو اس کی خاطر مصائب و آلام جھیلتے ہوئے، دکھ اٹھاتے ہوئے، اپنا آرام و آسائش سب کو چھوڑ کر جنگل میں، تنہائی میں، ویرانے میں نکلے تھے، خالق کائنات نے جب انہیں غار میں داخل کیا، اب رب کائنات فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَعْذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بس ہم نے ان اولیاء کو اس غار میں لٹا دیا، اور لٹا کر فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَعْذَانِهِمْ اپنے دست قدرت سے ان کے کانوں پر تھپکی دے کے انہیں سلا دیا، تھپکی دے کے انہیں، بولیے کیا کیا؟ سلا دیا۔ قربان جائیں، بلا تشبیہ و بلا مثال، جیسے ماں اپنے بچے کو تھپک تھپک کے سلاتی ہے۔ کبھی یہ منظر دیکھا؟ بولیے نا، دیکھا یا نہیں دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو ایسے کان پر یوں آہستہ آہستہ تھپکتی ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس تھپکی میں کوئی تو بات ہے جی، کوئی نہ بات۔ اور آپ نے دیکھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ جاگ اٹھتا ہے، کسی وجہ سے شور ہوا، کوئی آواز بلند ہوئی، اچانک وہ ڈر کے اٹھ گیا، چیخ مار دی، رونا شروع کر دیا، ماں دوڑ کے آتی ہے، پھر تھپکتی ہے، پھر وہیں سو جاتا ہے۔ بھئی یہ روزمرہ زندگی ہے نا، آپ سب دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو تاثیر ہے نا اس ماں کی تھپکی میں جس نے روتے ہوئے کو سلا دیا، روتے ہوئے کو۔ اب یہ تو اثر ہے اس ماں کی تھپکی میں، ذرا خود سوچئے کہ اس تھپکی میں کی لذت اور کیف کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں ایک ماں نہیں، ساری کائنات کا خدا کہتا ہے کہ ہم نے تھپکی دے کے سلایا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کے سلا دیا۔ اور اس تھپکی کے اندر کیف کتنا تھا، سرور کتنا تھا، لذت کتنی تھی، اور اس نیند کی کیفیت کیا تھی کہ ایک ماں سلائے، ساری رات بچہ، اس کی آنکھ نہیں کھلتی، وہ صبح تک ساری رات سوتا ہے، صبح سلائے تو سارا دن سوتا ہے۔ یہ تو کیفیت ہے ماں کی تھپکی کی، اور جس کے کانوں پر خدا تھپکی دے کے سلائے۔ اب قرآن کہتا ہے فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ اس غار کے اندر 309 سال تک سوئے رہے، ایسی میٹھی نیند سوئے کہ رب کی تھپکی کا اثر یہ ہوا 3 صدیاں گزر گئی مگر ان ولیوں کی آنکھ نہ کھلی۔ کتنا زمانہ سوئے؟ بولیے 309 سال تک۔ اب کبھی آپ نے زندگی میں سوچا کہ کوئی 3 صدیوں سے بھی سویا ہو؟ ایسی نیند کبھی دیکھی ہے کہ صدیاں گزر جائیں اور آنکھ ہی نہ کھلے؟ کوئی سویا ہے تو سویا ہی رہ گیا۔ اب یہ تاثیر ہے کس کی؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، جب خالق کائنات نے خود سلایا، ان کے کانوں پر تھپکی دے کے فرمایا میرے اولیاء تم نے میری خاطر بڑی تکلیف اٹھائی،
بڑا دشوار گزار راستہ، بڑی مشقت جیلی ہے، آؤ ذرا تو تمہیں آرام کی نیند خود سلاتا ہوں، اور ایسا سلاؤں گا کہ پھر 3 صدیوں تک آنکھ جب نہ کھلی سوئے رہے۔ اب صدیاں بیت گئیں اور ایسے سوئے، اتنی گہری نیند سوئے کہ انہیں 3 صدیوں تک سوئے ہوئے پہلو بدلنے اور کروٹ لینے کی بھی ضرورت محسوس، احساس ہی نہیں ہوا۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بہت گہری نیند انسان سو جاتا ہے تو ساری رات ایک ہی کروٹ پر پڑا رہتا ہے، وہ پہلو بدلتا؟ بولیے، نہیں بدلتا۔ اور اگر بہت گہری نہ ہو تو جب ایک پہلو تھکتا ہے تو انسان دوسرے پہلو پر سو جاتا ہے، کروٹ لیتا ہے۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مدہوشی کی نیند ہوتی ہے کہ ساری رات اسے کروٹ لینے کا بھی احساس، بولیے، اب احساس ہو نہ ہو مگر جس پہلو پر سویا ہے، آخر انسان کا پہلو ہے، وہ تھکتا تو ہے نا، تھکتا تو بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جیسے ماں بچے کو سلا دے، چھوٹی عمر کا بچہ جو پہلو بدلنے کی ابھی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، تو دیکھتی ہے نا جب دیر ہو گئی، 2 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، ایک ہی پہلو پر سویا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا آگے بڑھتی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کا پہلو بدلتی ہے یا نہیں بدلتی؟ بولیے، کروٹ چینج کرتی ہے، دائیں سویا ہے تو بائیں کر دیتی ہے، بائیں سویا ہے تو دائیں کروٹ پر کر دیتی ہے۔ کہیں میرا بیٹا، میرا بچہ، میری بیٹی کہیں سو کے ایک ہی کروٹ پر تھک نہ جائے۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ ماں کی ممتا ہے۔ اب رب کائنات نے کہا میں نے اپنے اولیاء کو غار میں سلایا تھپکی دے کر، 3 صدیاں بیت گئیں، ایک ہی پہلو پر سوئے سوئے کروٹ بدلنے کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ مگر جب دیکھا کہ اتنا وقت گزر گیا، ایک ہی پہلو پر سوئے ہیں، اب رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا فَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے خود اپنے دستے قدرت سے کبھی ان کو دائیں کروٹ کی طرف بدل دیتے تھے اور کبھی ہم بائیں پہلو کی طرف بدل دیتے۔ سلایا بھی خود، سلایا بھی، اور پہلو بھی کون بدل رہا ہے؟ کروٹیں بھی کون بدل رہا ہے؟ رب کائنات۔ یہ اظہار ہے کس شے کا؟ پیار کا اظہار، محبت کا اظہار، کہ لوگوں سب کو ایک جیسا نہ سمجھنا۔ دیکھنے میں سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں مگر کچھ ایسے ہیں کہ 10 گولیاں کھائیں تو انہیں نیند نہیں آتی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پیار کی تھپکی دیں تو 3 صدیوں تک اٹھتے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری رات خود کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، انہیں رات بھر چین نہیں آتا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم سلاتے بھی خود ہیں اور ان کے دائیں بائیں پہلو بھی خود اپنے دستے قدرت سے بدلتے ہیں۔ آپ نے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا، سمجھا کہ فرق ہی کوئی نہیں ہے جی، وہ ہمارے جیسے ہم ان جیسے۔ اب یہ رب کا قرآن فرق بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جی؟ کبھی ہم انہیں دائیں کروٹ سلاتے ہیں اور کبھی انہیں بائیں کروٹ سلاتے ہیں۔ اور پھر بات یہاں بھی ختم نہیں کی، ویسے تو اس سورہ کے اندر اللہ نے ان کے واقعہ کو بڑے ان ڈیٹیل پیرائے میں بیان کیا، مگر اس وقت ان کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، میں تو چند موٹی چند چیزیں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یاداشت میں رہیں۔ سلایا بھی خود، پہلو بھی خود بدلے، اور پھر سلایا کہاں؟ غار میں، اور غار کا رخ ایسے تھا کہ جب سورج نکلتا تو نکلتے ہوئے سورج کی شعائیں بھی سیدھی اس غار میں پڑتی، اور جب سورج ڈوبنے کا وقت آتا تو ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنیں بھی سیدھی اسی غار میں پڑتی تھی۔ اب جب انسان سویا ہو اور سوئے ہوئے اچانک جب سورج نکلے اور سورج کی ڈائریکٹ کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں، ایمانداری سے بتائیے نیند میں خلل آتا ہے یا نہیں آتا جی؟ آرام میں خلل آتا، نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب گھر نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے، ایک غار ہے، اور غار کا رخ بھی ایسے ہے کہ نکلتے ہوئے سورج کی کرنیں بھی سیدھی پڑتی ہیں اور ڈوبتے ہوئے سورج کی شعائیں بھی
اسی غار میں ان ولیوں کے چہرے پر پڑتی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا سلایا ہم نے، پہلو میں بدل رہا ہوں، سورج تیری مجال کیا کہ تو میرے ولیوں کی نیند کو خراب کر، تو ہوتا کون ہے میرے اولیاء کی نیند کو ڈسٹرب کرنے والا؟ رب نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ فَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، چونکہ کھلی غار کے دہنے میں پڑے ہیں، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جب سورج طلوع ہوتا رب کائنات اس سورج کو اپنے مقام سے دائیں طرف ہٹا دیتا، جب سورج غروب ہوتا رب اس سورج کو اپنے مقام سے بائیں طرف پھیر دیتا۔ حکم یہ تھا کہ 3 صدیوں تک اے سورج نکلتے ہوئے دائیں ہٹ جانا، ڈوبتے ہوئے بائیں پھر جانا، تاکہ تیری کرنوں سے نہ طلوع کے وقت نہ غروب کے وقت، میں چاہتا ہوں تیرا نظام بدلتا ہے تو بدل جائے مگر میرے ولیوں کی نیند میں خلل نہ آنے پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے اولیاء کی کہ آرام میں خلل نہ آنے پائے۔ قربان جائیں اس مولا پر جس کو اپنے ولیوں کی نیند سے اتنا پیار ہے، نیند سے اتنا پیار ہے کہ قرآن کہتا ہے سورج کو نکلتے ہوئے دائیں پھیر دیا اور ڈوبتے ہوئے، بولیے، اور کوئی ایک دن کی بات نہیں، کتنا زمانہ؟ 309 سال تک۔ اب سورہ یاسین کو پڑھے، رب کائنات نے فرمایا وَالشَّمْسُ تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج کا اپنے مقررہ مدار پر گردش کرنا، اپنے مقررہ مقام سے نکلنا اور اپنے مقررہ مقام پر جا کر غروب ہونا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس بڑے علم والے کا اٹل فیصلہ ہے، یہ اس بڑے علم والے کا اٹل فیصلہ ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ وہ اپنے مقام سے 1 انچ نہ دائیں ہو سکتا ہے نہ بائیں، اگر ذرا سا بھی اپنے مقام سے ہٹ جائے نظام کائنات درہم برہم ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، مگر قربان جائیں اتنا اٹل فیصلہ جو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ جب ولیوں کے آرام کی باری آتی ہے، ولیوں کی نیند کی بات آتی ہے، تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے 3 صدیوں تک نظام شمسی کو بدل دیا مگر اپنے محبوب اولیاء کے آرام میں خلل نہیں آتی، اپنے محبوبوں کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اپنے محبوبوں سے، اپنے اولیاء سے۔ تو حاضرین محترم، بتانا یہ مقصود تھا کہ جس غار میں اللہ نے اپنے اولیاء کو خود سلایا، خود بولیے سلایا، خود کروٹیں بدلیں اور خود ان کے لیے سورج کو نکلتے ہوئے دائیں اور ڈوبتے ہوئے بائیں پھیرتا رہا، وہ 3 صدیاں جب اس غار میں آ کر لیٹ گئے، سو گئے، تو ان اولیاء کی وجود کی برکت سے اور ان کی نسبت سے خالق کائنات نے فرمایا اب یہ غار عام غار نہ رہی، یہ آیت من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گئی، اور خالی ایک آیت نہ بنی بلکہ رب کائنات نے اس کے نام پر سورت نازل فرما کر فرمایا پوری سورت کا نام ہی کاف رکھ دیا۔ پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ کہف رکھ دیا۔ اب حاضرین محترم، بات بڑی قابل غور ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے اولیاء کسی غار میں آ کر سو جائیں، کسی غار میں آ کر بنی اسرائیل کے اولیاء سو جائیں تو ان کی نیند، ان کے سونے اور ان کے آرام کی نسبت سے وہ غار اللہ کی نشانی بن جائے، اور جس مزار میں حضور کی امت کا ولی آ کے سو جائے، جس مزار میں حضور کی امت کا ولی وہ 3 صدیوں تک بنی اسرائیل کے اولیاء سوئیں، تو قرآن کہے کہ یہ غار اللہ کی نشانی بن گئی، اور جس مزار میں گنج بخش علی اجویری 1000 سال سے سوئے ہوں، جس مزار میں غوث اعظم سوئے ہوں،
جس مزار میں فرید الدین گنج شکر سوئے ہوں، ارے جس مزار میں مجدد الفسانی سوئے ہوں، کیا کہیں گے اگر وہ غار خدا کی نشانی ہے تو ان کا مزار خدا کی نشانی نہیں ہے؟ کیا ان کا مزار رب کی نشانی بولیے ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ بھئی ان کی نسبت سے اگر وہ غار نشانی بن سکتی ہے تو یقیناً یہ ان سے رتبے میں بڑے اولیاء ہیں، کیونکہ جس طرح تمام انبیاء میں کسی نبی کی نبوت میرے آقا کی نبوت جیسی نہیں، کسی رسول کی رسالت میرے آقا کی رسالت جیسی بولیے رسالت جیسی نہیں، اور جس طرح قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، سارے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی کی امت میرے آقا کی امت جیسی نہیں، سو نبیوں میں نبی افضل، امتوں میں امت افضل ہے، تو ماننا پڑے گا سابقہ امت کے سارے اولیاء میں مصطفیٰ کی امت کے ولی بھی افضل ہے۔ جس طرح پہلے نبیوں میں کوئی نبی مصطفیٰ جیسا نہیں، اس طرح پہلی امتوں کے اولیاء میں سے کوئی ولی مصطفیٰ کی امت کے اولیاء جیسا نہیں۔ لہذا حاضرین محترم، بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ پاک نے پوری سورت کس کے نام پر نازل کی؟ اپنے ولیوں کے نسبت کے نام پر، اس غار کے نام پر جس غار کو نسبت کن سے ہو گئی؟ اللہ والوں سے۔ پھر اسی صورت میں تھوڑا سا اگر آگے چلیں، اب یہ تو میں نے جسٹ ایک انٹروڈکشن تعارف کروایا آپ کو کہ غار کے نام پر صورت اتاری کیوں، آگے چلیں تو ایک اور ولی کا ذکر آتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اس تذکرے کے فوراً بعد اگلا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ کن کا ذکر شروع ہو جاتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا، اور وہ تذکرہ بھی بڑا بے مثال ہے، کوئی 1 2 3 آیتیں ہوتی، کوئی الگ بات تھی، قربان جائیں پورے 2 رکوع ہیں اور 20 سے زیادہ آیات ہیں۔ اب اس صورت کو پڑھتے جائیں، آپ دیکھیں کہاں ہے نماز، کہاں روزہ، کہاں حج، کہاں زکوٰۃ، کہیں غار والوں کا ذکر ہے اور کہیں سیدنا موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت خضر کی ذکر کو خالق کائنات نے 20 آیات پر مشتمل مضمون ہے، اور وہاں اس پورے مضمون کا، اب وہ بھی ایک طویل مضمون ہے، اگر 20 آیات پڑھ کے اس کا خالی ترجمہ کریں تو وقت گزر جائے، مگر میں تو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اس مضمون کا نچوڑ کیا ہے کہ خالق کائنات اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر، اپنے نبی اور اپنے رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے اپنے ولی کی ملاقات کے لیے۔ اس کے لیے ولی کی ملاقات کے لیے بھیج رہا ہے۔ اب ولی کی ملاقات کے لیے نبی چل کے جا رہا ہے، ولی کی تلاش میں نبی نکل رہا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، بعضوں نے نبی بھی لکھا ہے، مگر اکثریت نے انہیں اللہ کا ولی کہا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام نے آپ کی ولایت کے اوپر ایک بڑی خوبصورت دلیل بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ محققین جنہوں نے نبی کہا ان کے اپنے دلائل ہیں، جنہوں نے ولی کہا ان کے اپنے دلائل ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ ان کی ولایت کی سب سے بڑی دلیل رب کائنات کا اگر قرآن پڑھیں تو خالق کائنات نے ان کا جو ٹھکانہ بیان کیا، ان کا جو ٹھکانہ، ان کا مقام، جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور جہاں حضرت موسیٰ کی ان سے ملاقات ہوئی، وہ جگہ کون سی تھی؟ قرآن نے کہا مجمع البحرین، وہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ، جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، تو 2 دریاؤں کے پانی کے درمیان ٹھکانہ ہے کس کا؟ بولیے نا، اب یہ تو قرآن نے بیان کیا، کس کا ٹھکانہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوتے تو نبیوں کا کام دریاؤں کے کنارے، سمندروں کے کنارے، صحراؤں اور جنگلوں میں جا کے چھپ کے رہنا یہ نبیوں کا کام نہیں۔ نبی آتے ہیں آبادیوں میں، شہروں میں، بستیوں میں،
انسانوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، نبی خدا کی بارگاہ سے کامل بن کے آتے ہیں اور مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ کام، یہ شان ولایت نبوت کی ہے کہ ادھر سے اس کی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کامل بن کے جب آتے ہیں تو وہ مخلوق کے درمیان رہتے ہیں، اور ساری مخلوق کو چھوڑ کر جنگلوں، ویرانوں اور صحراؤں میں چھپ کے اپنے مولا کو تلاش کرنا، یہ شان نبی کی نہیں، یہ شان اللہ کے ولی کی شان ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ بولیے، اللہ کے ولی کی شان ہے۔ لہذا فرق دونوں میں سمجھ لیں، نبوت میں اظہار ہوتا ہے، نبوت میں کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، ولایت میں اخفاء ہوتا ہے۔ نبی خود کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس پر لوگوں نے ایمان لانا ہے، اور ولی خود کو چھپاتا پھرتا ہے اس لیے کہ اس کا کنسرن مخلوق سے نہیں، اس کا تعلق خالق سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا اس پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا ٹھکانہ بتا رہا ہے کہ یہ شان نبوت کی نہیں، یہ شان کس کی ہے؟ یہ ولایت کی ہے۔ لہٰذا رب کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، کس بات کا حکم؟ بولیے کہ آؤ موسیٰ تمہیں ملواؤں اپنے ایک ولی سے، اپنے ایک ولی کامل سے تجھے ملواتا ہوں۔ اور ذرا موسیٰ کا اشتیاق بھی دیکھیے، حضرت موسیٰ کا شوق دیکھیے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کے آستانے کی طرف جائیں یا نہ جائیں، اولیاء کی طرف، یہ جی ادھر 50-12 ایل سے اور 100-12 ایل سے سفر کر کے کوئی پاک پتن جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی اجمیر جا رہا ہے۔ بھائی اس کی یہ سارا اتنا، اس سفر کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا لینے جا رہے ہیں؟ آئیے رب کائنات کا قرآن پڑھیے کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی تلاش میں؟ خضر کی تلاش میں، اور کس شوق سے نکلے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرِحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ آپ نے اپنے خادم یوشع بن نون کو تیار کیا، فرمایا بھائی تیار ہو جاؤ، سامان باندھو، سفر کی تیاری کرو، ہم نکلنے لگے ہیں ایک اللہ کے ولی کی تلاش میں۔ کس کی تلاش میں؟ ولی کی تلاش میں۔ حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، ہم چلتے چلیں گے، ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جائیں۔ اور بات یہاں ختم نہیں کی، اگلے لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا او امضی حقبا، اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تو ساری زندگی چلتے چلتے گزار دوں گا، ساری زندگی سفر میں بتا دوں گا، مگر رکوں گا نہیں جب تک اللہ کے اس ولی سے ملنا، جب تک خضر نہ مل جائے میرا سفر ختم نہیں ہوگا۔ یہ پیغمبر کا سفر ہے، ذرا ان کا اشتیاق دیکھیے، شوق دیکھیے۔ اور بھیجنے والا کون ہے؟ خدا، ساری کائنات کا رب۔ مولا تو نے خضر کو موسیٰ کے پاس، موسیٰ کو خضر کے پاس کیوں بھیجا؟ چاہتا تو خضر کو موسیٰ کے پاس بھیج دیتا۔ چونکہ اتنی بات تو آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کا درجہ اونچا ہے، ولی کا درجہ کم ہے، تو چھوٹے درجے والے کو بڑے کے پاس جانا چاہیے تھا یا بڑے والے کو چھوٹے کے پاس؟ کہاں جانا چاہیے تھا؟ اصولاً تو چھوٹے کو بڑے کے پاس بھیج دیتا۔ رب نے کہا لوگوں یہ بات سمجھ تو، اتنا پتہ تو مجھے بھی ہے کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے، مگر خضر موسیٰ کے پاس اگر چل کے آ جاتے دونوں کی ملاقات تو ہو جاتی، مگر خضر کا عمل جو کہ ولی کا عمل تھا، اس ولی کے عمل سے نہ سنت بنتی نہ شریعت بنتی۔ موسیٰ کو اس لیے بھیجا کہ عمل پیغمبر کرے تاکہ پیغمبر کے عمل سے سنت بھی بن جائے، شریعت بھی بن جائے۔ ولی کے عمل سے نہ سنت بنتی ہے نہ شریعت بنتی ہے۔ اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نیک بندہ کسی سے ملنے آیا تھا، بس اتنی بات ہوتی، لوگ کہتے جی ختم، کوئی نیک آیا تھا کسی سے
کسی نبی سے ملنے کے لیے، مگر جب نبی چل کے ولی کے پاس جائے گا تو یہ قیامت تک پیغمبر کی کیا سنت بن جائے گی، شریعت موسیٰ بن جائے گی۔ اور قربان جائیں بات یہاں بھی رکتی نہیں، چلے موسیٰ کی سنت بن گئی، کیا بن گئی؟ موسیٰ کی سنت تو بنی، مگر جب حضرت موسیٰ کے اس عمل کو رب کائنات نے قرآن کی آیتیں بنا کر مصطفیٰ کے سینے پر اتارا، حضور کے قلب مبارک پر اتارا، آقا کی تو ولادت سے بھی بہت پہلے کا قصہ ہے۔ اگر اتنا ہی غیر ضروری واقعہ تھا اس قصے کو قرآن بنا کر حضور کے سینے پر اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ بس یوں ہی ایک سفر تھا نا، کر کے آ گئے۔ اگر اللہ والوں کی طرف جانے اور اللہ والوں کی تلاش میں نکلنے والے سفر کی کوئی اہمیت نہیں، اسے قرآن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر قربان جائیں خالق کائنات نے جب قرآن کی آیتیں بنا کر اس پورے واقعہ کو حضور کے سینہ اقدس پر اتارا، اور میرے آقا نے اپنی زبان رسالت سے قرآنی آیات کی شکل میں وہ سارا واقعہ خود پڑھ کے سنا دیا، جب حضور کی زبان سے نکلا تو اب خالی موسیٰ کی سنت نہ رہی، یہ مضمون قرآن بننے کے بعد شریعت مصطفیٰ بن گئی۔ یہ کیا بن گئی؟ شریعت مصطفیٰ۔ یہ سنت موسوی بھی بنی، شریعت محمدی بھی بنی، اور تعلیم قرآن بھی بنی، تعلیم قرآن بھی بنی۔ لہذا حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے ایک نبی کو ایک ولی کے آستانے پر بھیج کر دنیا کو بتا دیا کہ میرے اولیاء کی تلاش میں نکلنا، اس سفر کو معمولی سفر نہ سمجھنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اس کو ہم نے مضمون قرآن بنا کر کیا مصطفیٰ کی شریعت بھی بنایا ہے اور قرآن کا مضمون بھی بنایا ہے، قرآن کی تعلیم بھی بنا دیا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ دو صورتیں، ویسے تو آگے طویل واقعہ ہے ان کی ملاقات کا، وہ کیسے چلے، وہ تو پیار بھرا انداز ہے کہ حضرت موسیٰ چلے کیسے، پھر دریا کے کنارے چلتے چلتے کہاں پہنچے، پھر کیا کیا نشانیاں تھیں، پھر کیسے جا کر میرے ولی سے ملے، پھر اس ملاقات کے بعد ان کی گفتگو کیسے ہوئی، پھر کیسے آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے بندے اب کچھ دن مجھے اپنی صحبت میں رکھ لے، اپنی مجلس میں رکھ لے، کچھ اکتساب فیض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے کہ ولی کی تلاش میں نکلنا، اس کی مجلس میں جا کے بیٹھنا، کچھ وقت اس کی صحبت میں رہنا، اس سے اکتساب فیض کرنا، یہ سب کچھ سنت پیغمبر بھی ہے اور یہ سب کچھ شریعت مصطفیٰ بھی ہے۔ لہٰذا یہ ایک صورت ہے سورہ کہف، جس کا سٹارٹ بھی ولیوں کے قصے سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام بھی جا کر اللہ کے ولیوں کے ولی کے اس واقعہ پر ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ تو ایک صورت تھی۔ اب اسی طرح سورہ کہف، اس سے آگے میں نے عرض کیا تھا صرف دو صورتوں پر تھوڑی تھوڑی بات کروں گا، اب دوسری پر تو شاید زیادہ بات نہ ہو سکے۔ سورہ کہف سے آگے چلے نا تو اس سے بالکل ساتھ اگلی صورت، کیا نام ہے اس کا جی؟ سورہ مریم۔ اب بتائیے جی مریم کون ہے؟ کیا بولیے، مریم کون ہے؟ وہ بھی اللہ کی ولیہ، نبی کی ماں ہے مگر نبی نہیں، نبی کی ماں ہے، نبی ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ولایت، نبوت نہیں، وہ بھی اللہ کی ولیہ۔ قربان جائے مولا، تو نے پہلی صورت بھی ولیوں کی نسبت سے اتاری، دوسری صورت بھی اپنی ولیہ کے نام کر دی، اور اول سے آخر تک سارا تذکرہ اپنی ولیہ کا کیا۔ وہ پیدا کیسے ہوئی، وہ بڑی کیسے، وہ پروان کیسے چڑھی، انہوں نے زندگی، ان کی سیرت کے مختلف گوشے، مختلف پہلو، مختلف انداز، اور یہ تو پوری صورت یہاں اتاری۔ اس سے بھی تھوڑا سا اگر اور پیچھے چلے جائیں، قرآن مجید کی تیسری سورہ اٹھائیں، کتنی؟ اور وہ تیسری صورت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران۔ کیا ہے؟ آل اب عمران کون ہے؟ وہ بھی اللہ کے، بولیے پھر بولیے کون ہے؟ اللہ کے
اب ان کی اہلیہ نے اللہ کی حضور دعا کیسے مانگی، اس دعا کی قبولیت کیسے ہوئی، مریم کی ولادت کیسے ہوئی، یہ سارا کچھ کون بیان کر رہا ہے؟ بولیے، رب کائنات بیان کر رہا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ مریم کی پیدائش ان کی پیدائش کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، پھر ان کی تعلیم و تربیت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، پھر ان کو اللہ کے سپرد کرنے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، پھر جب ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے پروان چڑھانے کب کی بات باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے ان کی کفالت کے لیے، ان کی روحانی بالیدگی اور تربیت کے لیے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا کی ڈیوٹی لگا دی۔ فرمایا زکریا اب آپ نے نگرانی کرنی ہے، کس کی؟ مریم کی، اور ان کی نگرانی میں ان کی زیر تربیت اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کیسے کی، کس طرح اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا، ایک حجرے میں بند کر لیا اور وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، یہ سارا بھی قصہ، یہ ساری کہانی کون سنا رہا ہے؟ بولیے، ہم کسی ولی کی داستان سنا ہے تو کہیں گے جی یہ تو ایسے ہی من گڑت کہانیاں ہیں، چھوڑیں جی کوئی بات کریں نماز روزے کی، قرآن سے پوچھو، قرآن ساری یہی داستانیں سنا رہا ہے آپ۔ اور پھر خالی عبادت کا ذکر نہیں بلکہ اس حجرہ عبادت میں اللہ کی خاص برکات کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ان کے وجود کی برکت کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کس درجے کی برکات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے نا تو جا کے دیکھا تو وہاں بند تالے ہیں، اب کسی کا آنا جانا نہیں۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی داخل ہوئے تو جا کے دیکھا کہ مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے، کیا ہیں؟ بغیر موسم کے۔ اور نبی بھی حیرت میں ہے کہ مریم یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ انا لک ھذا، یہ سب کچھ تجھے کدھر سے ملا؟ ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں، یہ تو باہر کسی نہ باغ میں ہے نہ بازار میں ہے، نہ باغ میں ہے نہ بازار میں، کسی منڈی میں، کسی مارکیٹ میں یہ پھل ملتے نہیں۔ قربان جائیں، پتہ چلا کہ جو کہیں سے نہ ملے وہ اللہ کے ولی کے آستانے سے ملتا ہے۔ رب ہر شے پہنچا دیتا ہے، ہر شے پہنچا دیتا ہے اپنے ولی کے آستانے پر۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی ہے اللہ کے پیغمبر کہیں اور سے نہیں، یہ سب کچھ کہاں سے؟ رب کی طرف سے آیا ہے، یہ اس کی بارگاہ سے مجھے انعام ملا۔ آپ نے دیکھا اچھا بغیر موسم کے پھل مریم کے بند حجرے میں بغیر کسی ظاہری سبب کے پہنچ گئے، آپ جان گئے کہ یہ اللہ کی ولیہ کی عبادت گاہ کی خاص برکات ہیں۔ جب نگاہ نبوت نے سب کچھ دیکھ لیا، دیکھتے ہی قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی مولا اگر اس مریم کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل بھیج سکتا ہے تو میں بھی یہیں کھڑے ہو کر تجھ سے اولاد مانگتا ہوں۔ کیا ہوا؟ بوڑھا ہو گیا، عمر گزر گئی، بیوی بانجھ ہو گئی، اولاد پیدا کرنے کا زمانہ بیت گیا، مگر جہاں بغیر موسم کے پھل آ سکتے ہیں اس مریم کے حجرے کے توسل سے مانگ رہا ہوں، اگر اسے مل سکتا ہے تو کیا زکریا کو اس عمر کے حصے میں بیٹا نہیں مل سکتا؟ یا زکریا کو اس عمر کے حصے میں بیٹا نہیں مل سکتا؟ قربان جائیں، اب یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ اونچا بولیے، پھر بولیے بھائی کون مانگ رہا ہے؟ ادھر خضر کے پاس چل کے کون گیا تھا؟ وہ بھی نبی۔ ادھر مریم کے حجرے میں دعا کون مانگ رہا ہے؟ یہ بھی اللہ کا نبی، چونکہ رب انبیاء کی دراصل سنت بنانا چاہ رہا ہے، ورنہ انبیاء کو کسی توسل کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں اولیاء کے آستانے کا توسل دے کر رب سے مانگنا یہ سنت پیغمبر ہے۔ جب اس توسل سے مانگا تو قرآن کہتا ہے فنادت الملائکہ هو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا بھی اس محراب میں کھڑے دعا مانگ ہی رہے تھے، زکریا کی دعا بعد میں ختم ہوئی، خدا نے قبولیت کی خوشخبری پہلے قبولیت کی خوشخبری پہلے سنا دی۔ ارے اللہ والوں کے آستانے پر جا کر
ان کے توسل سے دعائیں مانگنے والوں، کوئی اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے، کوئی اپنی صحت کے لیے، کوئی روزگار کے لیے، کوئی کسی شے کے لیے، آپ چل کے کبھی کسی ولی کے آستانے پر، کبھی کسی ولی کے آستانے پر، اور دنیا دار لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، ایسے ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، وہاں سے انہیں کیا ملنا ہے؟ دعا تو اللہ سے مانگنی ہے، جب اللہ سے مانگے تو یہیں مانگ لو۔ کیا یہاں نہیں سنتا؟ بولیے یہاں بھائی سنتا ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہاں سنتا ہے، زکریہ کو خبر نہیں تھی کہ وہ ہر جگہ سنتا ہے، خاص ہنالکا، خاص اسی جگہ پر کھڑے ہو کر مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی کہیں اور مانگ سکتے تھے، مگر رب نے اس لفظ پر خاص توجہ دلائی کہ لوگوں مانگا تو انہوں نے اور بھی کئی دعائیں مانگی ہوں گی، مگر یہ جو اللہ کے ولی کے آستانے کے توسل سے مانگی، اس دعا کے مانگنے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی کہ اللہ نے قبولیت کی مہر ثبت کر دی، ملائکہ کو بھیجا، فرمایا ابھی جاؤ اور جا کر میرے زکریا سے کہہ دو کہ اے زکریا تیری دعا مکمل ہونے سے پہلے پہلے رب نے تجھے بیٹے کی خوشخبری عطا فرما، تجھے بیٹے کی، اور بیٹا ملا یا نہ ملا؟ کون سا بیٹا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کا نبی ملا۔ اب حاضرین محترم، میری عرض صرف اتنی سی ہے کہ آج ہم کہیں کہ بھائی 10 سال گزر گئے تھے، 20 سال گزر گئے تھے، اولاد نہیں تھی، ہم گئے بابا فرید کے توسل سے جا کے مانگا، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ بے شک بے شک۔ ہم نے داتا صاحب کے توسل سے مانگا، اللہ نے اولاد دے دی۔ دی کس نے؟ اونچا بولیے، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو یہی تو کہتے ہیں نا، دی تو اللہ نے، مگر ان کے آستانے پر جا کر دعا مانگی، اللہ نے سن لی۔ ایسے ہی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ بولیے جی، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اب یار لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ایسے ہی آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کا عقیدہ اتنا ضعیف، اتنا کمزور، ایمان ہی کمزور ہے آپ کا۔ بھئی اللہ نے دینا ہے، اللہ نے آپ کی قسمت میں ہی لکھا تھا کہ آپ کو 12 سال بعد ملنی تھی، کسی کو 18 سال بعد ملنی تھی، تو اس میں داتا کا کیا کمال ہو گیا اور بابا فرید نے کیا کر دیا آپ کے لیے؟ ایسے خواہ مخواہ ان کو بیچ میں آپ نے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو تو ملنا ہی اب تھا، ملنا ہی اب تھا، اب آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہمیں اب ملنا تھا، تو بتائیے حضرت زکریا کے بارے میں رب کائنات کہہ رہا ہے کہ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے، جی ابھی وہ دعا بڑھاپے کی عمر ہے اور بیٹا پیدا کرنے کی عمر گزر چکی ہے، مگر جب ولی کے آستانے پر مانگی تو دعا مانگتے ہوئے وہ قائم، ابھی وہ کھڑے ہی تھے، یصلی، ابھی دعا مانگی جا رہی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ ملائکہ آ گئے، فرشتوں نے آ کر رب کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی کہ اے زکریا تمہیں خدا نے بیٹا عطا کر دیا اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اس بیٹے کا نام۔ تو مریم کے آستانے پر زکریا دعا مانگیں تو جائز ہے، اور ان کے توسل سے خدا ان کو خوشخبری سنا دے تو وہ سب جائز اور درست ہے۔ ہم حضور کی امت کے ولی کے آستانے پر ان کے توسل سے مانگیں اور ان کے صدقے میں رب دے دے، تو آپ کہیں جی یہ آپ ایسا ہی غلط فہمی ہے آپ کی، یہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے پہلے سے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ کئی لوگ نام تو قرآن کا لیں گے مگر بات قرآن کی نہیں مانیں گے، بات قرآن کی نہیں مانیں گے۔ قرآن کی بات ماننی ہے تو پھر قرآن کے راستے پر چلنا ہوگا۔ کس پر؟ قرآن کی ماننی ہے اور قرآن سے رہنمائی لینی ہے تو پھر راستہ بھی قرآن والا لینا ہوگا، پھر راہ قرآن کا مسافر بننا ہوگا، اور اگر قرآن کے راستے پر چلنا ہے تو آؤ قرآن کے راستے کا نام منہاج القرآن ہے۔ قرآن کے راستے کا نام کیا ہے؟ منہاج القرآن، اونچا بولیے، منہاج القرآن، منہاج القرآن۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا قرآن کا راستہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے اولیاء کا ذکر یہ قرآن کا مضمون ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، ان کی زندگی کے مختلف گوشے، ان کے وجود کی برکتیں بیان کرنا، ان کی کرامتیں بیان کرنا۔ سورہ نمل کو اٹھائیے، حضرت سلیمان کی امت کے ولی کی کرامت قرآن بیان کر رہا، ان کی ولادتیں بیان کرنا، پیدا کیسے ہوئے، پروان کیسے چڑھے، عبادت کیسے کی، یہ سب کچھ کون بیان کر رہا ہے؟ بولیے،
یہ تو اولیاء ہیں۔ اب آگے چلیں تو جو قرآن اس شان سے اولیاء کے تذکرے کر رہا ہے، خود سوچئے کہ وہ قرآن کس شان سے انبیاء کے تذکرے کرتا ہو۔ اگر ولیوں کے ذکر کی شان یہ ہے تو پھر اس قرآن میں نبیوں کے ذکر کی شان کیا ہوگی؟ کئی صورتیں آ گئیں، سورہ یوسف نبی کے نام پر، سورہ یونس نبی کے نام پر، سورہ ہود نبی کے نام پر، سورہ نوح نبی کے نام پر۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو جسٹ چند گنوائی ہیں کہ اگر ولیوں کا ذکر اس شان سے ہے تو پھر قرآن میں نبیوں کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی ولادتوں کے تذکرے، ان کی سیرت کے تذکرے، ان کی شخصیتوں کے، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پہلوؤں کے پہلا نبی خالق کائنات نے جو اس روئے زمین پر اپنا بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد، پہلی فاتحہ اور اس کے بعد اگلی سورت سورہ بقرہ، وہیں سے حضرت آدم کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے، وہیں سے آدم کا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب کائنات نے، ان کی پیدائش تو نہیں ہوئی، چونکہ ان کی تخلیق ہوئی، تو ان کی تخلیق سے پہلے کا قصہ قرآن مجید کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے اپنے آدم کو کیسے بنایا، ان کے بنانے سے پہلے فرشتوں سے اللہ پاک نے کیا کہا، فرشتوں نے کیا جواب دیا، پھر اللہ نے کس مٹی سے بنایا، اس مٹی کی خصوصیات قرآن نے بیان کی، اس مٹی کی رنگت کو قرآن نے بیان کیا، پھر آدم کا وجود میں آنا، پھر آدم کا جنت میں ٹھہرانا، پھر آدم علیہ السلام کا درخت سے روکنا، منع کرنا، پھر زمین پر اترنا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت، اور پھر ان کو تخت خلافت پر متمکن کرنا اور اللہ کی نیابت کا شرف عطا کرنا۔ یہ سب کچھ کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو قصہ آدم بیان ہو رہا ہے، کہیں زکریا کا قصہ، کہیں یحییٰ کا قصہ، کہیں یوسف کا قصہ، کہیں یونس کا قصہ، کہیں حضرت موسیٰ کی ولادت کی بات، کہیں حضرت عیسیٰ کے کمالات بیان ہو رہے ہیں کہ دیکھو میرے عیسیٰ کو، یہ مٹی کی مورتی میں پھونک مارتا ہے تو وہ ہوا میں پرندہ بن کے اڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھو میرے موسیٰ کو کہ وہ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتا ہے تو چمکتا ہوا نکلتا ہے۔ یہ دیکھو میرے موسیٰ کے عصا کی شان دیکھو کہ زمین پر ڈنڈا پھینکتا ہے تو وہ سانپ بن جاتا ہے، اور اسی سانپ کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تو واپس ڈنڈا بن جاتا ہے۔ یہ سارے تذکرے کون بیان کر رہا ہے؟ بولیے، رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے شروع میں ایک بات آپ سے کہی تھی کہ ہمارا مضمون کیا ہے؟ انبیاء اور اولیاء کا ذکر قرآن کی روشنی میں۔ تو قرآن نے ولیوں کا ذکر بھی سنایا اور قرآن نے نبیوں کا ذکر بھی سنایا۔ حضرت موسیٰ پیدا کیسے ہوئے؟ جب پیدا ہوئے تو حالات کیا تھے؟ اس وقت فرعون کے مظالم کیا تھے؟ اور پھر پیدائش کے وقت فرعون کا حکم تھا کہ ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ ہم نے موسیٰ کو بچایا کیسے؟ ان کی ماں کو کیسے رہنمائی دی، کیسے ان کو دریا میں پھینکوایا، پھر کیسے نکلوایا، پھر کیسے پالا، کیسے پوسا، پروان کیسے چڑھایا۔ یہ سارا قصہ ہے اللہ کے پیغمبر کا، اور ایک نئی قرآن کی کئی صورتوں میں بار بار خدا سنا رہا۔ آج وہی قصے، وہی واقعات، اولیاء کے واقعات، انبیاء کے واقعات ہم سنائیں تو لوگ کہتے جی ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں، کوئی دین کی بات کرے۔ ان میں کیا رکھا ہے؟ قرآن سنائے تو بتاؤ قرآن سے بڑا دین اور کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ بھی قرآن ہے، اور اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ بھی۔ اس وقت چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں تفصیل میں اگر جاتے تو یہ تو اولیاء کا کچھ تھوڑا سا میں نے اس لیے کیا کہ چونکہ مہینے کی نسبت ولیوں سے ہے، اور انبیاء پر میں نے ان ڈیٹیل بات اس لیے نہیں کی کہ چونکہ اگلا مہینہ حضور کی ولادت کا آ رہا ہے، اللہ نے زندگی دی تو پھر انشاءاللہ اس میں انبیاء کا اور پھر سب سے بڑھ کر تاجدار انبیاء کا ذکر کریں کہ خالق کائنات اپنے ولیوں کے ساتھ ساتھ اپنے نبیوں کا ذکر کس شان سے کرتا ہے، اور کس پیار بھرے انداز میں، کس محبت بھرے انداز میں۔ اور پھر حاضرین محترم، بات ختم کرتے ہوئے ہر نبی کا اللہ نے ذکر کیا، ہر نبی کا اللہ نے
ہر ولی کا اللہ نے کیا کیا؟ ولیوں کا بھی ذکر ہوا اور نبیوں کا بھی کیا ہوا؟ ذکر ہوا. مگر جب سلطان الانبیاء کی باری آئی، ساری کائنات کے تاجدار کی باری آئی، جن کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، اور استقبال میلاد منانے والوں، آؤ ہر ایک کا سادہ سادہ ذکر ہے. ایسے پیدا ہوئے، یوں بڑے ہوئے، یہاں پلے، ادھر بڑے، یہاں بھیجا، ادھر کھڑا کیا، یہ کمال عطا کیے، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا. یہ سارا سمپل ذکر ہے. مگر جب مصطفیٰ کی باری آئی، خالق کائنات نے فرمایا پیارے نبیوں کا بھی ذکر ہوا، ولیوں کا بھی ذکر ہوا. اگر تیرا ذکر بھی اسی طرح کرنا ہے تو فرق کیا رہے گا؟ مولا پھر بتا تو صحیح، تیرے محبوب کے ذکر میں اور باقی نبیوں ولیوں کے ذکر میں فرق کیا ہے؟ رب نے کہا ان کی خالی داستان ہے. جب مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، خالی تذکرہ نہیں کر رہا پیارے، تیرے ذکر کو سارے ذکروں سے اونچا کر رہا، تیرے ذکر کو سارے ذکروں سے بلند کر رہا ہوں. تذکرے سب کے ہو گئے، واقعات سب کے بیان ہو گئے، نبیوں کا ذکر بھی ہوا، ولیوں کا بھی ہوا. مگر ورفعنا، مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا پیارے جہاں جا کر سب کے ذکر ختم ہو جائیں گے، تیرا ذکر اس سے بھی اونچا ہو جائے. جہاں ساروں کے ذکر کی بلندی جا کر اینڈ ہو جائے گی، مصطفیٰ وہاں سے تیرے ذکر کی ابتدا ہوگی. اگر مصطفیٰ کے ذکر کی ابتدا یہ ہے تو خود سوچئے انتہا کہاں ہو. اور جسے رب کہے ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا. کس نے کہا؟ بولیے رب کائنات نے. ارے جس کان پر رب تھپکی دے دے 3 صدیاں بیت جائیں آنکھ نہ کھلے، اور جس ذکر کو خدا بلند کر دے، ذرا خود سوچئے اس کی بھی کوئی حد ہوگی بلندی کی؟ اس کی بلندی کی بھی کوئی حد؟ بولیے کوئی حد نہیں. لہٰذا حاضرین محترم، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر آقا کے ذکر کا حق ادا، بولیے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بس ان کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر میرے آقا کا ذکر نہ ختم ہوا نہ ختم، بولیے ہوگا. کائنات میں کچھ نہ تھا تو حضور کا ذکر تھا، کچھ نہ تھا تو حضور کا ذکر تھا. اور کائنات میں کچھ نہ رہے گا تب بھی حضور کا ذکر رہے گا. یہ ہے آئندہ کے لیے مضمون. جہاں میں اینڈ کر رہا ہوں، جہاں بھی ہوا ادھر ہی کہیں آپ کے آس پاس ہی ہوگا، کوئی اگلا گاؤں ہوگا، وہ گاؤں والا میں ہوگا، اس کے آس پاس کہیں بھی ہوا تو یہاں بات ختم کر رہا ہوں. ورفعنا لک ذکرک، کہ باقیوں کے خالی سمپل تذکرے تھے، یہاں ذکر کی بلندی ہے. اور ایسی بلندی کہ میں نے بس 2 جملے آپ کو دے دیے کہ کچھ نہ تھا تو حضور کا ذکر تھا، اور کچھ نہ رہے گا مگر پھر بھی حضور کا ذکر رہے گا. یہ ذکر چلا کہاں سے اور ذکر پہنچے گا کہاں تک، یہ اگلا مضمون ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی لذتیں، حلاوتیں اور وہ کیف عطا کرے کہ ہمارا جینا بھی ذکر مصطفیٰ کی کیف میں ہو اور ہماری موت بھی آقا دو جہاں کے ذکر کی لذت میں ہو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. بس حاضرین محترم، یہ تذکرہ انبیاء کا اور اولیاء کا، انبیاء کا اور اولیاء کا، یہ سب تذکرہ، یہ مضمون کس کا ہے؟ قرآن کا. یہ کیا ہے؟ مضمون کس کا ہے؟ قرآن کا ہے. مگر فیضان کس کا ہے؟ منہاج القرآن کا ہے. یہ جو کچھ میں نے آپ کو قرآن میں سے سبق سنایا ہے، یہ سارا سبق حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی صحبت میں ان سے یہ اکتساب فیض کیا ہے قرآن کا، اور آپ تک پیغام پہنچایا ہے رب کے قرآن مجید کا. اس درس عرفان القرآن کی روشنی میں آئیے، اگر
ان کے قدموں میں بیٹھنے والے اگر آپ کو کچھ نہ کچھ قرآن کی خبر دیتے ہیں بے شک تو جہاں سے ہم نے خبر پائی اگر اس بارگاہ کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر سوچئے کہ قرآن کی برکتوں کا عالم سبحان اللہ کیا ہوگا، پھر انوار قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ بس آئیے اس قرآنی مشن کے ساتھ منسلک ہو کر، وابستہ ہو کر، اور اس دور میں اللہ کی عظیم نعمت جو حضور شیخ الاسلام کی صورت میں ہمیں ملی ہے اس سے اکتساب علم کرتے ہوئے، اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنی جھولیوں کو بھریں تاکہ ہمارا ظاہر بھی سنور جائے اور ہمارا باطن بھی، ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو اور ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو۔ یہ دونوں سنور گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی۔ رب کائنات ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بھائی علی صاحب